اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو جسموں کی اس منڈی میں ضمیر بیچ کے دولت سمیٹ سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ لوگوں کی آراء کا بہت شکریہ۔ میں آج آپ لوگوں کو چند اشعار سناؤں گی، اور یہ اشعار ہیں سید حفیظ مخفی کے۔ تھوڑی سی بات اس سے پہلے، یہ اشعار سنانے سے پہلے آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جس معاشرے کی پیداوار ہیں، جہاں پلے ہیں بڑھے ہیں، وہاں ہم نے رشوت دینے، رشوت لینے، سفارش، کرپشن، ناجائز ذرائع آمدنی، ان کا تذکرہ تو بہت مرتبہ سنا ہے، اور یہ سب ہوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں، ان کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو مسترد نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ انگلش میں ایک لفظ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈس اپروو نہیں کیا جاتا، مگر پھر بھی کیونکہ اس شخص کے پاس یا کوئی خاتون ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، تو ان کی عزت اسی طرح سے کی جاتی ہے، ان کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پر اب یہی دیکھ لیجئے کہ بار بار وہی پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں جو اپنی کرپشن کے لیے مشہور ہیں۔ اور سچ تو یہ بھی ہے کہ دانشور طبقے نے اس پر کچھ زیادہ لکھا بھی نہیں تاکہ اپنے عوام کو باشعور کر سکتے۔ معاشرے میں ہونے والے ظلم و ستم، جبر اور عدم مساوات کی نشاندہی تو ضرور کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو جو ہمارے کلاسک کہانی نگار، افسانہ نگار، ناول نگار انتظار حسین ہیں، ان کی رحلت سے پہلے جب میں نے ان سے ایک بہت طویل گفتگو کی تھی، تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ لکھاری کو، قلمکار کو، دانشور کو معاشرے سے، سماج سے لڑ کر لکھنا چاہیے، تبھی وہ ان برائیوں کو سامنے لا سکتا ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، ایک طرح سے معاشرے کا کینسر بن کر رہ جاتی ہیں۔ تو انتظار حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لیکن آج کا جو لکھاری ہے، آج کا جو دانشور ہے، وہ معاشرے سے، سماج سے، سرکار سے سمجھوتا کر کے لکھ رہا ہے، کیونکہ اسے انعام چاہیے، کیونکہ اسے نام چاہیے۔ تو یہ بات کس قدر دل کو لگتی ہے، یہ آپ لوگ ہی بتائیے گا سن کر۔ اور یہ بات انتظار حسین نے لگ بھگ کوئی 15-18 برس پہلے کہی تھی، اور وہ سارے حالات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ کہنے کو یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور ہمارا مذہب بھی ایسی کمائی، یعنی ناجائز کرپشن کی کمائی کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ بے ضمیری کتنی بڑی لعنت ہے۔ دانشور شاعر سید حفیظ مخفی نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان کو پرو کر پیش کیا ہے، اور یہ الفاظ دل کو چھوتے ہیں، ان کی داد بنتی ہے۔ اور اس کا عنوان ہے ہمزادی سے خطاب۔ میں مانتا ہوں کہ خواہش کا پھول کھل نہ سکا، تمہارے تن کو لباس حریر مل نہ سکا۔ ربع صدی جو انہی حسرتوں میں بیت چلی، تمہارے واسطے مخمل کا سوٹ سل نہ سکا۔ بساط زر پہ میرے دوست مجھ سے جیت گئے، مجھے یوں ہارتے مانا زمانے بیت گئے۔ اگر میں چاہوں تو جسموں کی اس منڈی میں ضمیر بیچ کے دولت سمیٹ سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ایک جنبش قلم کے عوض طلا و زر کے سمندر لپیٹ سکتا ہوں۔ طلا و زر کے سمندر لپیٹ سکتا ہوں۔ مگر یہ یاد رکھو اے میری ہمزادی، مگر یہ یاد رکھو اے میری ہمزادی،
میرے ضمیر کی جب روح کر گئی پرواز، میرے ضمیر کی جب روح کر گئی پرواز، تم ایک لاش کو بن ٹھن کے کیا دکھاؤ گی؟ تم ایک لاش کو بن ٹھن کے کیا دکھاؤ گی؟ خود اپنے دل میں محبت کہاں سے لاؤ گی؟ یہ حق فروش جو گر جائے اپنی نظروں میں، تم اپنی پلکوں پہ کیسے اسے بٹھاؤ گی؟ تم اپنی پلکوں پہ کیسے اسے بٹھاؤ گی؟ اس نظم پر مجھے مرثیہ نگار قیصر باروی کے مرثیے کے ایک بند کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ مردہ ہے خواہشات میں ڈوبا ہوا ضمیر، مردہ ہے خواہشات میں ڈوبا ہوا ضمیر، پیمانہ یزید ہے بیچا ہوا ضمیر۔ بلا شبہ قلم سماجی برائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔